جگہ اکٹھے ہو کے میرے نبی کے قید کے، میرے نبی کے قتلوں کے منصوبے بنا رہے تھے، خوفناک خطرناک منصوبے بنا رہے تھے۔ ان خطرناک گھاٹیوں سے، خطرناک رستوں سے، خطرناک راہوں سے جو لے کر میرے نبی کو گزر جائے، جو کندھوں پہ اٹھا کر گزر جائے، جو سینے پہ بٹھا کر گزر جائے، جو سر پہ اٹھا کر گزر جائے، جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نبی کو لے جائے، اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جو نبی کو کندھوں پہ اٹھا کر غار میں لے جائے، جو نبی کے لیے اپنے قدم پہ سانپ کا ڈسنا برداشت کر لے، اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جو نبی کے لیے اپنا سب کچھ مال لوٹا دے، اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جو نبی کے لیے سواریاں پالے، اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جس کا مال میرا نبی ایسے ہی خرچ کرے جیسے اپنا مال خرچ کیا جاتا ہے، اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جس کے لیے میرا نبی کہے کہ جتنا فائدہ صدیق اکبر کے مال نے دیا کسی کے مال نے نہیں دیا، جتنا کام میرے ابو بکر نے میرا کیا کسی اور نے نہیں کیا، جو سہولتیں میرے ابو بکر نے دی کسی اور نے نہیں دی، اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جو غار کی تنہائیوں میں 3 دن میرے نبی کی رفاقت میں رہے، نگاہ یگاتا سے میرے نبی کا زیارت کرتا رہے۔ ایک ایسی عبادت جو کائنات ارض و سماوی میں نہ پہلے کسی نے کی نہ صبح قیامت تک کوئی کر سکے گا، وہ کون سی عبادت تھی؟ وہ عبادت تھی غار کی عبادت تھی۔ وہ لمحے تھے کہ جب جناب امام عاشقاں، عاشقوں کا امام، صحابہ کا رہبر، نبی کا جانشین، نبی کا سسر، نبی کا غلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہائیوں میں، غار کی تنہائیاں ہیں، کوئی بندہ بشر نہیں ہے، کوئی انسانی مخلوق نہیں ہے، صرف ایک دیکھنے والا ہے، دوسرا دکھانے والا ہے، ایک محب ہے، دوسرا محبوب ہے۔ پھر کتنا جی بھر کے ابو بکر نے میرے نبی کا دیدار کیا۔ غار کی تنہائیوں میں وہ آنکھ میرے ابو بکر کی آنکھ تھے کہ تنہا آنکھ ابو بکر نے نبی کی آنکھ کو تنہا دیکھا۔ کائنات میں اس جیسی عبادت نہ کسی نے کی نہ کوئی کر سکے گا، کیونکہ نہ دوبارہ شب ہجرت آئے گی، نہ دوبارہ کوئی آخری نبی آئے گا، نہ کوئی دوبارہ ابو بکر آئے گا۔ وہ ابو بکر ہے کہ جس کی صحابیت کا اعلان اللہ قرآن میں کرے، وہ ابو بکر ہے کہ جس کے لیے اللہ کہے لا تحزن ان اللہ معانا۔ اے میرے پیارے حبیب اپنے ابو بکر کو کہہ دے لا تحزن، ڈر نہ کر، خوف نہ کھا، پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ میں اللہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اللہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ صحابی کہہ رہا تھا، وہ صحابی کہہ رہا تھا، کون سا صحابی تھا؟ غار کی رات وہ کون سا صحابی تھا جس کو اللہ کہتا ہے کہ صحابی کہہ رہا تھا؟ کس سے؟ اپنے آقا سے، اپنے مولا سے، اپنے رہبر سے، اپنے رہنما سے، اپنے دل نشین سے، جان نشین سے، جناب محمد عربی سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ کون کہہ رہا تھا؟ اذ یقول لصاحبہ، صحابی کہہ رہا تھا۔ پتہ یہ چلتا ہے ابو بکر کی صحابیت نص قرآن سے ثابت ہے۔ ابو بکر میرے اللہ کی نگاہ میں میرے نبی کا صحابی ہے۔ ساری کائنات ابو بکر کی صحابیت کا انکار کر دے، کچھ نہیں بگڑ سکتا، کیونکہ میرے اللہ نے ابو بکر کو میرے محمد کا صحابی کہا ہے۔ میرے اللہ نے صدیق اکبر کو میرے محمد کا صاحب کہا ہے، صحابی کہا ہے، رفاقت دار کہا ہے، حبدار کہا ہے، وفادار کہا ہے۔ ساری دنیا کے کاڑے اور چٹے کافر مل کر یہ جمع تفریق کرتے رہے کہ ابو بکر وفادار نہیں، عرش کا مالک، محمد کا رب، کعبے کا رب، مدینے کا رب، اللہ کا قرآن، اللہ اپنے قرآن میں یہ اعلان کرتا ہے ساری کائنات کے کافروں سن لو، تم ابو بکر کو صحابی مانو یا نہ مانو، ابو بکر کو حبدار و وفادار مانو نہ مانو،
میری نظر میں پوری روح زمین پر اگر محمد کا کوئی سچا حبدار تھا وہ ابو بکر تھا، سچا رفاقت دار تھا ابو بکر تھا، سچا حبدار تھا ابو بکر تھا، سچا صحابی تھا ابو بکر تھا۔ اللہ کیوں فرمایا جو سب سے سچا تھا، میں نے نبی کے ساتھ ہجرت کی رات دشمنوں کے درگے سے نکالنے کے لیے اسی کا انتخاب کیا جو سب سے سچا تھا، سب سے حبدار تھا۔ اگر میری نظر میں کوئی اور اس سے زیادہ حبدار ہوتا اس کا انتخاب ہوتا۔ اس لیے جناب سیدنا صدیق اکبر کے لیے رب کا قرآن کہتا ہے اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ، وہ صحابی ہے، وہ صاحب ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہم صلی صلاۃ دائما۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم المرتبت ذات ہے جس کے لیے اللہ کا قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا جس کے لیے اللہ قرآن بھیج دے، فرمایا پیارے محمد تیرے ابو بکر سے میں اللہ راضی ہوں۔ اپنے ابو بکر سے پوچھ یہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ کون ہے ابو بکر جس نے سارا مال اکٹھا کر کے قدم نبی میں ڈال دیا، ایک دوپٹے کا آدھا پلو چیرا، آدھا پلو اپنی بہن کے سر پہ دے دیا، آدھے میں پتھر باندھ کے اپنے نبینا باپ کے سامنے رکھا کہ جب باپ پوچھے گا ابو بکر نے گھر میں کیا چھوڑا ہے، کہہ دینا سونا اور چاندی چھوڑ کے گیا ہے۔ جب میرے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کے آیا ہے، کیا چھوڑ کے آیا ہے، ابو بکر نے عرض کی میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ وہ صدیق اکبر ہے جس کے لیے قرآن کہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ وہ ابو بکر ہے جب اپنا مال دین پر خرچ کرتا ہے، محمد پر خرچ کرتا ہے، عشق نبی میں خرچ کرتا ہے۔ اس لیے نہیں کرتا کہ میں کوئی احسان کرتا ہوں، الذی یؤتی مالہ یتزکا، میں اس لیے مال خرچ کرتا ہے اس مال کو طہارت مل جائے، میرے مال کو پاکیزگی مل جائے۔ یہ وہ ابو بکر ہے کہ جس سیجنبہ الاتقی، جو متقیوں کا امام ہے، جو تقوی والوں کا امام ہے، وہ ابو بکر ہے جس کے لیے رب کا قرآن یہ بات کہتا ہے کہ جو قرآن کہتا ہے کہ ابو بکر وہ ہے جو میرے نبی کی بارگاہ میں آواز کو پست رکھتا ہے۔ اس پست آواز کے طفیل میں اللہ اعلان کرتا ہوں کائنات کے لوگوں تم سارے کے سارے میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھا کرو۔ ابو بکر صدیق وہ ہے جس کے لیے رب کا قرآن ایک نہیں بار بار کبھی اس کو کہتا ہے یہ سچ کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ سچائی کو ماننے والا ہے، کبھی یہ کہتا ہے اللہ فرمایا میرے نبی کا ابو بکر وہ ہے جو مال میں لٹانے میں پہل کرتا ہے، جان لٹانے میں پہل کرتا ہے، نکلنے میں پہل کرتا ہے، اسلام لانے میں پہل کرتا ہے نبیوں کا۔ اور پھر کائنات میں یاد رکھو سن لو ساری کائنات میں کم و بیش 1,24,000 نبی آئے ہیں، ہر نبی کا دور گزرا ہے، نبی دنیا سے گیا ہے، مگر ابو بکر وہ ہے جو نبی حیات ہے، نبی کا جان نشین بن کے مصلی رسول پر کھڑا ہوتا ہے اور مصلی رسول پر کھڑا ہو کر نبی کی موجودگی میں نبی کے صحابہ کی امامت کرتا ہے۔ میرا ابو بکر وہ ہے جس کے پیچھے میرے محمد نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے کائنات کو بتایا اے کائنات کے لوگوں ابو بکر کوئی عام نہیں ہے، ابو بکر صدیق وہ ہے جس کو میں محمد نے تمہارا امام بنایا ہے، میں رسول نے تمہارا امام بنایا ہے، میں رسول نے اپنا جان نشین بنایا ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر ہے جس کے لیے اللہ قرآن میں ان کے نام کے لیے شان اور عظمتیں بیان کرتا ہے، اور وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہے جس کے لیے میرا نبی فخر کرتا ہے۔ وہ صدیق اکبر ہے جبریل وحی لے کر آتا ہے یا رسول اللہ اس تیرے یار سے پوچھ، اس تیرے محبدار سے پوچھ، اس ابو بکر سے پوچھ، اس حال میں جب مال بھی لٹا دیا، گھر بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کے اس حال میں اپنے اللہ سے راضی ہے۔ ارے صدیق اکبر جھوم کھڑا ہوا عرض کرتا ہے خدا کی قسم اگر یہ بھی نہ بچے ہم پھر بھی اپنے اللہ پر راضی ہیں، ہم پھر بھی اپنے اللہ پر راضی ہیں۔
وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہے کہ جس نے میرے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ جو سب سے پہلے جو اسلام لے کے آیا وہ صدیق اکبر ہے۔ سب سے پہلے مال لٹایا صدیق اکبر ہے۔ سب سے پہلے مکے سے مدینے میں پہنچا صدیق اکبر ہے۔ سب سے پہلے میرے نبی کے ساتھ مسجد کی اینٹ رکھی ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے دولت لٹائی ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے میرے نبی کے بعد مسند خلافت پر بیٹھا ابو بکر ہے۔ میرے نبی کے ساتھ سب سے پہلے جو آج مزار کے اندر جلوہ افروز ہے وہ جناب ابو بکر ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا حشر کا دن ہوگا جب قبریں کھلیں گی، سب سے پہلے میں محمد اٹھوں گا، میرے بعد میرا ابو بکر اٹھے گا۔ فرمایا حشر کے دن جب اللہ کے دربار میں آئیں گے، جب میں جاؤں گا، میرے ایک طرف ابو بکر ہوں گے، دوسری طرف عمر ہوں گے۔ جب کل قیامت کے دن میں محمد جنت میں جاؤں گا، میرے ساتھ ابو بکر جائے گا۔ اب کوئی شک ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی عظمت میں، اس کی صداقت میں، رفاقت میں، حبداری میں، عقیدت میں، اس کے مال خرچ کرنے میں، اس کی سخاوت میں، اس کی بہادری میں، جرت میں، جہاں بڑے بڑے ٹھہر جاتے تھے ہم نہیں نبی کی عظمت کا پہرا دے سکیں گے، ہم پریشان ہیں، وہاں ابو بکر کھڑا ہوا تھا، یہ بات کہہ کر کھڑا ہوا تھا میں نبی کے سر پہ کھڑا ہوں، میں نبی کا وفادار بن کے کھڑا ہوں، میں نبی کا محافظ بن کے کھڑا ہوں، نبی کا سکورٹی گارڈ بن کے کھڑا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیسے دفاع کرے گا؟ کہا اپنی جان دے دوں گا، محمد کی جان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ رفعت ہے کہ جس کے لیے اللہ کا قرآن یہ بات کہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اللہ کہے، میں پھر کہتا ہوں اس کو دل کی تختی پہ لکھو، ساری دنیا کے کالے اور چٹے کافر مل کر ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں تو کرتے رہے، مگر یاد رکھو کائنات کا مالک اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ کائنات کے لوگوں میرا ابو بکر محمد کا صحابی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، میرا ابو بکر محمد کا ساتھی ہے، میرا ابو بکر محمد کا رفیق ہے، میرا ابو بکر محمد کا عتیق ہے، میرا ابو بکر محمد کا رازدار ہے، میرا ابو بکر محمد کا دوست ہے، میرا ابو بکر محمد کا جان نشین ہے۔ جس کو اللہ جان نشین بنائے کائنات میں کوئی ہٹا نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور طہارت اور پاکیزگی کیا ہے؟ سیجنبھا الاتقی، اتقا صدیق اکبر کے لیے ہے۔ ساری کائنات کے متقی، شب بیدار، تہجد گزار، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، جناب ابو بکر صدیق کی ایک سجدے کی گردِ راہ کو نہیں پہنچیں گے۔ صدیق اکبر کے دامن میں وہ نیکیاں ہیں، انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق کے دامن میں وہ نیکیاں ہیں جو کسی اور صحابی کے دامن میں نہیں ہیں، کسی اور صحابی کے دامن میں نہیں ہیں۔ وہ کارنامے ہیں جو کسی اور کے دامن میں نہیں ہیں۔ میرے ابو بکر کا نظام خلافت دیکھنا ہے تو اس سے بڑا کیا ہوگا؟ ایک مزدور کے برابر تنخواہ لیتا ہے۔ اس کا نظام خلافت دیکھنا ہو تو اس سے بڑا کیا ہوگا کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے کہتے تھے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، مگر میرے ابو بکر نے ایک جملہ کہہ کے اپنے بیگانوں سب کے منہ بند کر دیے۔ کہا جو کام محمد کر گئے وہ ابو بکر کرے گا، اور جس کام کو محمد نے نہیں کیا ابو بکر وہ کام نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر وہ کام نہیں کر سکتا۔ جو لشکر محمد نے بھیجا میں بھیجوں گا، جو شریعت مصطفیٰ نے نافذ کی
ابو بکر ایک ذرہ پیچھے نہیں ہٹے گا. ابو بکر محمد کے ایک ایک جملے کا، ایک ایک بات کا، ایک ایک قانون کا، اللہ کی زمین پر اللہ کے قرآن کا، محمد کے فرمان کا اگر کوئی صحیح ترجمان تھا وہ جناب ابو بکر صدیق تھا. اس لیے حضرات گرامی قدر، میری ملت کے نوجوان، سیدنا صدیق اکبر کی عظمت اور شان کوئی عام نہیں ہے، ان کا رفعت و مقام کوئی عام نہیں ہے. آپ کو یہ صرف اور صرف اپنی دکانداری کے چکر میں الجھاتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں. کبھی کوئی مسئلہ اٹھایا، کبھی کوئی مسئلہ اٹھایا، کبھی کہتے ہیں جناب فدق کا مسئلہ ہے، کبھی کہتے ہیں فلاں کا مسئلہ ہے، کیونکہ ان بیچاروں کو بات مسئلہ اور کوئی نہیں. مسئلہ یہی ہے کہ جو کل مکے کے کافروں کو ابو بکر کے اسلام لانے سے مسئلہ تھا، وہی آج کے کاڑی اور چٹے کافروں کو مسئلہ ہے کہ ابو بکر کو یہ مقام کیوں ملا ہے. اور کوئی مسئلہ نہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں. یہ بات لکھ لیں دل کی تختی پر. کل بھی ان کو یہی مسئلہ تھا. کوئی یہ بات کہتے تھے کہ ابو بکر دیوانہ ہو گیا، سب کچھ محمد کے لیے لٹاتا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رکھتا، باپ نبینا ہے گھر میں. مگر ابو بکر کا ایک ہی جملہ تھا، ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ اوپر سے نہیں پڑھا، ہم نے دل سے پڑھا ہے، ہم نے دل سے پڑھا ہے. ارے جس نے اسلام کے دامن میں سینکڑوں غلام خرید کر آزاد کیے ہوں، جس نے گھر سارے کا سارا دین پر لوٹایا ہو، بتاؤ تو صحیح کیا وہ محمد کی بیٹی کا حق کھائے گا؟ کچھ سوچو تو صحیح کہ وہ محمد کے گھرانے کا حق کھائے گا جو سب کچھ لٹا دے، اپنے گھر والوں کو دشمن کے نرگے میں چھوڑ جائے اور خود مصطفیٰ کے ساتھ مدینے چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں کیا بنے گا. جس کا باپ بھی نبینا، بہنیں ہیں ساتھ کوئی نہیں، چھوٹے بچے، مگر بات ایک ہی تھی، جملہ ایک ہی تھا، بات ایک ہی تھی کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. بس میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یہ تھا عقیدہ صدیق اکبر کا. آج اس پہ الزام، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ہر سال کہتا ہوں، نوجوانوں اس کو دل کی تختی پہ لکھو. اگر آپ جناب سیدنا ابو بکر کی خلافت کو نکالو گے، عمر کی خلافت کو نکالو گے، عثمان غنی کی خلافت کو نکالو گے، پھر بتاؤ تو صحیح اسلام کے دامن میں بچے گا کیا؟ اسلام کی سرحدوں میں بچے گا کیا؟ اسلام کے نظام میں بچے گا کیا؟ عرب سے نکل کر عجم اور عجم سے نکل کر یورپ اور افریقہ کی سرحدوں تک جو اسلام گیا ہے وہ کسی اور کے زمانے میں نہیں، میرے محمد کے صحابہ کے زمانے میں گیا ہے، خلفائے راشدین کے زمانے میں گیا ہے. کل بھی منافقوں کو تنگی تھی کہ ابو بکر محمد کے دین کو نافذ کیوں کرنا چاہتا ہے. جھگڑا کیا تھا؟ خلافت ابو بکر کے وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا زکوٰۃ کا وہی قانون ہوگا جو میرے مصطفیٰ نے نافذ کیا، عدل کا وہی قانون ہوگا جو میرے نبی نے نافذ کیا. اس وقت بھی کچھ لوگوں کو تنگی ہوئی، مگر وہ تنگی بگاڑ کچھ نہیں سکی. آج بھی کسی کا دل گھٹتا ہے ابو بکر کے نام سے، سیدنا صدیق اکبر کے ذکر سے، چہرے بگڑتے ہیں، طور بگڑتے ہیں، اطوار بگڑتے ہیں، خیال بگڑتے ہیں. یاد رکھو ابو بکر صدیق کا بغض تمہاری شکلیں بھی بگاڑ دے گا، قبریں بھی بگاڑ دے گا، اور حشر کے دن تمہارے اعمال بھی بگاڑ دے گا. یہ لکھ لیں، سیدنا صدیق اکبر کا بغض رکھو گے
تمہاری شکلیں بھی بگڑیں گی، عقلیں بھی بگڑیں گی، قبریں بھی بگڑیں گی، گھر بھی بگڑیں گے، اور حشر کے دن اعمال بھی بگڑ جائیں گے۔ ہاں، جو قرب اللہ نے ابو بکر کو محمد کا دیا، تم ابو بکر کے قریب ہو جاؤ گے تو محمد کے قریب ہو جاؤ گے۔